اب سامنے آیا. پہلے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا حجامہ. حجامہ بنیادی طور پہ عربک ورڈ ہے, ٹرمنالوجی ہے, اور اس کا مطلب ہے, اس کا مادہ جو ہے وہ حجم سے لیا گیا ہے. تو حجامہ کا مطلب ہے ٹو ریڈیوس سم تھنگ. اب جب یہ تھیری یورپ میں آئی تو انہوں نے اس کا نام آبویسلی عربک نہیں رہنے دیا, اس کو اپنا نام دے دیا, اور وہ نام انہوں نے دیا اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن. مطلب دونوں کا ایک ہے. حجامہ کا مطلب ہے کسی چیز کے حجم کو کم کرنا, وہ حجم جو خون کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ بیڈ بلڈ سیلز جو پیدا ہو جاتے ہیں ان کو کیسے ریموو کیا جائے. اب اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں اس کی ڈیٹیل ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارا خون ہر 90 دن میں بدل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو بلڈ ہمارے اندر تھا وہی اب تک چل رہا ہے. ود ان دا 90 days وہ خون ٹوٹلی ریپلیس ہو جاتا ہے, اور وہ سٹول کے راستے, یورن اور پسینے کے راستے خارج, لیکن ایک سرٹن پرسنٹیج ریمین ان سائڈ دا باڈی رہ جاتی ہے. اس کی مثال میں کچھ اس طرح سے دوں گا کہ آپ اپنی گاڑی کا آئل چینج کرانے جاتے ہیں تو وہ آئل اس کا چینج کر دیتا ہے, تو آپ اس سے یہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں پرانے آئل کا ایک قطرہ بھی نہیں رہنا چاہیے تو وہ کہے گا جی یہ دس از ناٹ پاسبل, پرانا آئل ضرور کہیں نہ کہیں اندر لگا لپٹا پڑا ہوا ہوگا. اسی طرح ہمارے خون کے بھی جو ڈیڈ سیلز ہیں جو 90 دن میں پرانے ہو کے ایک سرٹن پرسنٹیج رہ جاتی ہے, اور وہ خون کے نظام کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے اس میں جا کے پھنس جاتی ہے. وہ یہ جو ویسلز ہارٹ سے نکلتی ہیں, مین پائپ لائن, اس میں نہیں پھنستی وہ کلاٹس. یہ وینز جہاں سے بلڈ ٹرانسفیوژن یا گلوکوز لگایا جاتا ہے یا انجیکشن لگایا جاتا ہے وہاں پہ نہیں پھنستی ہیں کیونکہ وہاں پہ فلو اتنا تیز ہوتا ہے. یہ سب سے چھوٹا یونٹ جو بلڈ کیپلریز کہلاتی ہیں, خون کے یونٹ کا سب سے چھوٹا جو یونٹ ہے, اس میں جا کے وہ چوک ہو جاتی ہیں, اور وہاں پہ چونکہ سرکولیشن آف بلڈ پور ہوتی ہے وہ کلاٹس کی شکل میں ڈیڈ سیل جو ہیں وہاں پہ جا کے رک جاتے ہیں. خاص طور پہ جب ہم رات کو لیٹ جاتے ہیں تو ہماری باڈی کا جو ہارٹ بیٹ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, 72 سے ریڈیوس ہو کے نیچے آ جاتا ہے, بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. تو اس وقت وہ لو بلڈ پریشر جو باڈی میں چل رہا ہوتا ہے, اس صورت میں وہ جو کلاٹس ہوتے ہیں وہ ان پٹھوں کے اندر موجود باریک نالیوں میں آ کے سٹے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے ان نالیوں کو چوک کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے, اور اسی کو ایجنگ بھی کہتے ہیں, کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری کمر میں پرابلم ہوتی ہے, نیک میں, شولڈر میں, پنڈلیوں میں, ٹانگوں میں تکلیف ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے اس جگہ پہ چوک پڑ گئی ہے, مجھے یہاں پہ درد ہو رہی ہے. اور وہ پھر کمزور پٹھے جن کے اندر خون کی سپلائی رک چکی ہوتی ہے وہ انوائڈ ہو جاتے ہیں اور سٹفنس کی شکل میں, پین کی شکل میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں, کیونکہ خون کی سپلائی بنیادی طور پہ پٹھوں کے نیوٹریشن کا باعث بنتی ہے. اس میں پروٹین, کاربوہائیڈریٹس, منرلز, وائٹامن, جو نیسیسٹیز ہیں ہمارے مسکولر فائبرز کی, وہ خون کے ذریعے آتی ہیں. تو جب خون پہنچنا بند ہو جاتا ہے پٹھے ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, چوک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر سرٹن آپ کوئی چیز پکڑنے کے لیے جھکتے ہیں یا خدا نخواستہ کہیں اترتے چڑھتے وہ پٹھے جو ہیں وہ موہروں کو کھینچ دیتے ہیں, اور موہروں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, پھر ڈسک سلپ ہو جاتی ہے, اور پھر ہرنیشن ہو جاتی ہے, اور پھر شیٹکا پین, اور پھر ایک سلسلہ ایک کے ساتھ چین ریئیکشن میں شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں اس میں ہم فوکس کرتے ہیں اس ڈیڈ بلڈ سیلز کو جو کہ خاص ایریاز میں پٹھوں میں آ کے چوک کر جاتا ہے. وہاں پہ سرٹن پوائنٹس ہیں, اس نالج کے تحت ہم ان پوائنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر وہ کپس لگا دیتے ہیں, اور ان کپس میں تھوڑی دیر میں وہ جو بیڈ سیلز ہیں وہ کلیکٹ ہو کے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ جس قدر جہاں پہ ہوتے ہیں وہ لوتھڑے کی شکل میں وہ اس کپ میں آ جاتے ہیں, اور اس کپس کو پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈسپوز آف کر دیتے ہیں, اس کی کلینزنگ کر کے وہاں پہ بینڈیج لگا دیتے ہیں, اور اس طریقہ میں کوئی درد نہیں ہوتی, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور یہ ایک ایسا میریکولس کائنڈ آف ٹریٹمنٹ ہے کہ جیسے کیونکہ اس کی جب ہم عرب کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بڑے زور کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بات بتانا ضرور چاہوں گا کہ یہ ہمارے نبی پاک کی سنت بھی ہے. وہ اس لیے کہ نبی پاک نے اس کو اختیار کیا, اور شب معراج میں جہاں پہ اور بہت سی چیزیں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو عطا کیں, نماز کا حکم بھی اسی شب میں آیا تھا, تو وہاں پہ یہ تحفہ بھی اپنے محبوب کو پروردگار نے دیا اور کہا کہ اپنی امت کو حجامہ کے لیے کہیے.
اس کا مطلب ہے کہ جو پیغام جانب پروردگار آ رہا ہے، جو خالق کی طرف سے آ رہا ہے، جو پیدا کرنے والے کی طرف سے آ رہا ہے، وہ یقیناً پن پوائنٹ ہے۔ اب یہ ہمارے نصیب کی بات ہے کہ ہم گھومتے رہیں گھن چکروں میں۔ جب پیغام آ گیا اور سچے نبی کے ذریعے آ گیا کہ اپنی امت کو حجامہ کے لیے کہیں، تو اس سے بہتر میڈیسن، اس سے بہتر طریقہ علاج، اس سے بہتر ریمیڈی، اس سے بہتر سلوشن ہو نہیں سکتا جو کہ امراض کے لیے۔ اور اس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، اور آپ نے اس کو اختیار کیا۔ یہ وہ واحد ٹریٹمنٹ ہے جو حالت احرام میں بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک نے اپنی ایک ہی حج فرمایا تھا، اور جب آپ احرام باندھے ہوئے تھے تو آپ نے حالت احرام میں اس طریقہ علاج کو اختیار کیا، اور اس کا آپ نے اپنے صحابہ کو بھی فرمایا، اور آل رسول نے بھی اس کو اختیار کیا، اور بڑی واضح صحاح ستہ میں اس کی بہت سی بخاری شریف میں خاص طور پہ اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ ہر مکتبہ فقہ کوئی بھی اس سے انکار میں نہیں ہے، وہ اہل تشیع ہوں، فقہ جعفریہ ہوں، یا جو بھی، اس سے ہر جگہ پہ کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اس کا پورا قاعدہ کلیہ موجود ہے، اس کے مخصوص ایام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کو بھی میں واضح کرتا چلوں کہ سنت کے طور پہ جب اس کو کرایا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اور بھی تلقین آپ نے فرمائی تھی کہ کچھ مخصوص ایام ہیں جو لونر ڈیٹس ہیں، یعنی کہ چاند کی تاریخیں، قمری تاریخیں، وہ 17، 19 اور 21 ہیں۔ لیکن وہ فرمایا تھا اس صورت میں کہ اگر آپ اس کو فار دا سیفر سائڈ کرا رہے ہیں، حفظ ما تقدم کرا رہے ہیں، لیکن اگر ایک پیشنٹ پین کی کنڈیشن میں آتا ہے یا اپنے کسی تکلیف کی صورت میں آتا ہے، تو اب اگر اس کو معالج کہے کہ اب آج یکم ہے تو تم 17 دن کے بعد آنا، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ حالت بیماری میں یا تکلیف کی صورت میں اس طریقہ علاج کو کبھی بھی کسی بھی وقت کروایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ اس کی ایفیکیسی ایسی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسے سچے نبی کے منہ سے یہ بات نکلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب اس کو بھرپور طریقے سے اختیار کیے ہوئے ہیں باقی سنت اعمال کی طرح۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نسبت جو عرب باشندے ہیں ان کی جنرل ہیلتھ